چڑھنے والی کہیں فاطمہ کہیں رضیہ کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیبوں سے یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ پیارے دوستو، عورت رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رانائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی۔ اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ان میں سے زیادہ تر صنف نازکی پر کیے گئے ہیں۔ اس بے رحم سماج نے عورتوں کو جس نظر سے بھی دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے متہم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ گردور کر دیا جاتا تھا۔ محترم حضرات، آج بھی ان معصوم دو شہزادوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہے۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانے بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے، تو تیسری طرف پڑوسی کی چہمی گوئیاں ہوتی ہے۔ والدین جب اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کا تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا عقد مسنون کس انداز میں ہوتا ہے کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پاشیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے، اور جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، ایک تکیا، 2 مٹکے مشتمل مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ حضرات، آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں، اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مال و زر کے اسیر لگتے ہو، کہ مال و زر کے اسیر لگتے ہو، با خدا بے ضمیر لگتے ہو، مانگتے ہو جہیز بیٹی والوں سے، ایسے ہی لگتے ہو جیسے خاندانی فقیر لگتے ہو۔